اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگوں کو اسکن پر گینگرین ہو جاتی ہے، چمبل جسے کہتے ہیں، چمبل ہو جانا، ہاتھوں پہ ہو جانا، پاؤں پہ ہو جانا، اور کچھ ایسی اسکن بھی ہو جاتی ہے جہاں پہ وائٹش اسپاٹ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ہے حکمت میں؟ ایک ہے آپ کا جو ہے نا چمبل یا تدر، جسے تدری ٹائپ ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، ایک وہ یا وہاں ابھی نشان بلیک پڑ گئے ہیں اور خارش کا بڑا دورہ پڑتا ہے. ہمارے جو میرے استاد تھے نا، وہ میں ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر باز آ کے چڑی کو پکڑ کے لے گیا، چڑیا کو، باز نے چڑیا کو پکڑ کے کھا لیا تو کوئی بات نہیں. اگر چڑیا جو ہے، میں کیونکہ پنجابی بولنے والے وہ ہم چڑھا ہوا ہے، چڑیا نے اگر باز کو زخمی کر دیا، باز کھا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں وہ اپنی جب مطالعے میں بیٹھتا ہوں تو وہ نسخے اخذ کرتا ہوں، چڑیا باز کو کھائے. زبردست. اب میں ایک نسخہ بتاؤں گا، نیچے لوگوں نے عجیب و غریب کمنٹس کرنے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تو ان کے فائدے کے لیے اور بتا رہے ہیں. اللہ کی فضل سے وہ نسخہ میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے. ضرور آزمائیں، بالکل سستا آنے پا نسخہ ہے، بالکل سستا. جن کو تدر ہے، چمبل ہے، جن کو جسم کے اوپر خارش ہے، پرانی سے پرانی، صدیوں پرانی خارش، جن کے جسم کی وہ سرائسس ٹائپ ہو جاتا ہے نا، وہ جہاں بیٹھے تو وہ بڑی خارش کر کے وہ جگہ نا، وہ اس کے لیے ایک بس لگانے والا نسخہ ہے. باقی کوئی کھانے والا آپ بتائیں گے کسی دن، صرف فوری طور پہ فائدہ کرے گا. 5-10 دن زیادہ بتا رہا ہوں، 5-10 دن زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے جلدی فائدہ ہو جائے گا. آپ نے ایک بوتل لے لینی، سمجھ رہے یہ بوتل ہے، اس کے 3 حصے آپ نے سرسوں کا تیل ڈال لینا ہے، سرسوں کا آئل 3 حصے. ایک جو حصہ خالی ہے نا، اس میں آپ نے مٹی کا تیل ڈال لینا. کس کا تیل؟ مٹی کا تیل. مٹی کا تیل. اللہ کی قسم یہ دوائی تیار ہوگی. یہ کوئی منجر نہیں بیچ رہا. مٹی کا تیل تو جلن نہیں کرے گا جا کے؟ میں کہتا ہوں جلن نہیں کرے گا، ٹھیک کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. اچھا بعض لوگ کہیں گے اس کے لگانے سے سمیل آئے گی، 10 منٹ بعد سمیل ختم ہو جائے گی. 10 منٹ بعد سمیل ختم ہو جائے گی. یہ 2 تیل لے کے جب بھی نہائیں اس کے بعد لگا لیں، دن میں 1-2 مرتبہ لگائیں. اللہ کے فضل سے پرانی سے پرانی خارش، جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ کے فضل سے حل ہو. اس کے 2 فائدے اور بھی ہیں، 2 فائدے اور. ایک تو خارش کے اوپر کام کرتا ہے، 2 فائدے اور ہیں. اللہ کی قسم میں نے وہ آزمائے ہیں، دیکھے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، آپ ملے ہیں؟ جی بالکل. رات کا وقت تھا، یہ چھت سے جلدی سے اترا. میں نے کہا نیچے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دیکھو. اس کا ایک پاؤں جو ہے نا وہ اٹکا اور پورا چھل گیا، پورا وہ ماس اتر گیا. کہنے فوراً ہسپتال. میں نے کہا کچھ بھی لے جانا. یہی تیل، مٹی کا تیل، اور جس کے اندر میں نے سرسوں کا تیل میں نے ڈالا. آپ یقین کریں گے، بچہ یہیں بیٹھا ہوا ہے، پہلی رات صبح اٹھے اس کے اوپر وہ جب زخم ٹھیک ہوتا ہے نا، تو ایک ابتدائی طور پہ ایک جلد آتی ہے جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کھریڑ آ گیا. بالکل. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا روڈ کے اوپر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چوٹ آپ کو روڈ کے اوپر آئی ہو یا پتھر کے اوپر آئی ہو، اس سے جتنا مرضی آپ کا زخم ہے، چاہے جتنا مرضی وہ گہرا ہے، یہ میں آن دی ریکارڈ باہوش آواز قائم یہ میں نسخہ بیان کر رہا ہوں. اگر نہ فائدہ ہو تو میں اللہ کے فضل سے ذمہ دار ہوں اس کا. میں نے آزمایا ہوا ہے. آپ گھر میں بنائے، کوئی میرے پاس نہیں. جن کو روڈ کے اوپر رگڑ لگی ہے یا پتھر کے اوپر زخم آئے ہیں اور وہ جتنے مرضی گہرے ہیں، پہلے دن رزلٹ یہی تیل لگانا ہے آپ نے. واہ جی واہ. سرسوں کا اور مٹی کا تیل بس. دوسرا ہم پنجابی میں کہتے ہیں گجی مار پئی. گجی مار سمجھتے ہیں؟ کسی نے سن مار دی، کسی نے جناب سوٹی ہاتھ میں، عصا ڈانگ ہاتھ میں، جناب اس سے پیر. گجی مار وہ کہتے ہیں جو چوٹ اندر کی طرف ہے، باہر نہیں، اور بڑی درد ہوتی ہے. پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں یہ. اچھا اس کے اوپر آپ نے ایسے لگانا ہے، بس وہ لمبی چوڑی مارچ نہیں، بس لگا دینا ہے، دوسرے دن آپ کو رزلٹ مل جائے گا. حکیم صاحب زبردست. یہ تو بہت آسان. یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے استاد صاحب کہتے تھے چڑیا باز کو کھا گئی. واہ جی واہ. اور میرے خیال میں یہ نسخہ آپ نے کہیں بتایا نہیں ہے، میں نے آج سنا بھی نہیں ہے. یہ کچھ میں نے آج کئی دفعہ جب میں کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھتا ہوں، میں اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں تہیہ کرتا ہوں. بلکہ حدیث بھی ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو طبیب، ڈاکٹر اگر اپنے معالج کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے نا اور وہ صحیح نہیں ہے،
قیامت کے دن وہ قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا. اور میں کوشش کرتا ہوں وہ نسخے جو میں نے آزمائے ہوئے ہیں, جس سے میں نے فوائد اٹھائے ہیں, رازق اللہ ہے, رزق اللہ نے دینا, یہ نسخے ہمیں رزق نہیں دیتے. حکیم صاحب یہ ایک ریسرچ پڑھی میں نے, اس ریسرچ میں میں نے دیکھا کہ جو خاوند یا جو عورتیں خراٹے لیتی ہیں رات کو, ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ تقریباً 30% ڈپریشن میں جلدی چلا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ خراٹا جو نہیں لیتا یا خراٹے جو نہیں لیتے تو ان کو میرے خیال میں پراپر صحت مند کہا بھی نہیں جاتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا کپل ہے یا کوئی ایسا فیملی ممبر ہے جو خراٹے بہت لیتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے پریشان ہیں, تو مجھے بتائیں کہ خراٹوں کے کنٹرول کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں ہم بڑا چڑھا کے کرتے ہیں اور اللہ کی فضل سے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. خراٹے والے جو مریض ہیں نا, آج رات جس دن میرا پروگرام دیکھیں گے نا, اللہ کی فضل سے اسی دن خراٹے بند, دعوے سے کہہ رہا ہوں. زبردست. یہ کرنا کیا ہے, آپ نے 2 روغن جو ہے نا مکس کرنے ہیں, روغن زیتون, روغن بادام, یہ مکس کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو کرنا کیا ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلی رات خراٹے بند ہو جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے مجھے اچھی نیند نہیں آتی, میں سوتا ہوں دماغ چلتا رہتا ہے, مطلب دماغ میں خشکی ہے, وہ بھی پہلے دن ختم. اور اس کو 1 آدھ مہینہ آپ ڈالتے رہیں, کچھ کھانے کی ضرورت نہیں. اب خراٹوں کی لوجک کیا ہے, کیوں آ رہے ہیں, کیوں آتے ہیں بیسیکلی؟ ہاں, یہ جو آپ کے سانس اندر کھینچنے اور یہ سانس رطوبت کی جو ہے, ہاں جی, وہاں کچھ جم گیا ہے یا وہاں خشکی بہت ہو گئی ہے, وہ تھکنس ختم ہوئی ہوئی ہے. اللہ کی فضل سے پہلے دن خراٹے بند, پہلے دن. زبردست. 3 قطرے ادھر 3 ادھر, 10 منٹ آپ نے تکیہ نیچے سے نکال دینا, ایسے ذرا چہرہ اوپر کر لینا. اگر خراٹے آ جائیں تو مجھے بتا جانا, زبردست. پہلے دن ہی بند. اللہ کی فضل سے خراٹے ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی زبردست بات آپ نے بتائی, اور بڑا آسان سا اور سستا سا حل بتایا آپ نے. اور بڑے لوگ اس سے تو بڑے زیادہ کیا کہتے ہیں افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور بڑی مشکل. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں, نہ کریں سر, اس کا کیا فائدہ؟ واللہ اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کی قسم. اچھا, اسی کے اندر آپ نے ایک تیسرا روغن مکس کر لینا, لیکن تھوڑی سی وہ تکلیف دے گا. روغن نیم کا جو روغن ہوتا ہے نا, بالکل بالکل, یہ تینوں برابر وزن میں لے لیں, تینوں برابر وزن میں. دماغ خرگوش سے زیادہ تیز چلے گا. واہ واہ, زبردست. بھولی ہوئی باتیں یاد آئیں گی. جو ہر وقت سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, سر درد نہیں جاتی, پہلے دن غائب. درد شقیقہ, مائیگرین, پہلے دن ہی غائب اللہ کی مدد سے. لیکن اس کے ڈالنے سے بعض اور لوگوں کو وومٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا, پہلے دن جو ڈالیں گے وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ برا بلا بھی کہیں حکیم صاحب کی ہم نے بارش دے کے بات تو مان لی نہیں, تو ہمیں 5-10 منٹ تکلیف ہو گئی. اگر آپ کے نوز کے اندر زخم ہے, اس روغن نیم نے جا کے اس جگہ کو ختم کرنا ہے اپنی تیزی کے ساتھ. اس سے بعض لوگوں کو وومٹنگ ہو سکتی ہے. اور اللہ کی فضل سے اتنے فائدے ہیں, 1-2 دن بعد وہ جلن بھی نہیں ہوگی, زخم ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے 3-2.5-3 گھنٹے بعد یہ عمل کرنا ہے, فوری نہیں کرنا, یا سوتے ہوئے کر لیں, سوتے وقت ہی کرنا ہے. 10 منٹ بعد آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کہاں سو رہے ہیں. پہلے دن جن کو جو دائمی نزلے کے مریض ہیں, دائمی جن کا نزلہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا, اور میں اپنے سانس کے مریض, میں اپنے علاقے میں نا وہ مشہور ہوں, بچوں کے نزلے والا روغن دے دیں, وہ پہلے دن ہی ٹھیک. بعض بچے ہوتے ہیں نا ان کا نوز بہتا ہی رہتا ہے. تو میں اپنے علاقے میں اس بات کا حکیم مشہور ہوں کہ حکیم صاحب سے وہ بچوں کے نوز بہنے والی یہی ڈالتے ہیں, بس یہی روغن بادام اور روغن زیتون, بس نیم کا نہیں ڈالنا. نیم کو ان کے لیے جو کہتے ہیں جی ابھی یہاں چیز رکھی تھی بھول گئے, بالکل. اور دائمی نزلہ رہتا ہے اور خارش ہوتی رہتی ہے, ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں نوز کے اندر. ان کے جن کے نوز کے اندر زخم ہو گئے, نزلہ آ کے وہ زخم خشکی کی وجہ سے یا وہ نزلہ بہ کے زخم بن گئے ہیں, 1-2 دن میں اللہ کی فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. زبردست. بچہ سو جائے, جن کے وہ دائمی نزلہ رہتا ہے بچوں, چھوٹے بچوں کو, جب وہ سو جائے تو ہلکا سا اس کا تکیہ نکال دیں, اس کی نوز میں سوئے 2-3 قطرے ادھر, 2-3 پہلے دن اللہ کی فضل سے رزلٹ. بڑا زبردست مشورہ دیا, اور بڑا آپ کی جتنے بھی مشورے ہیں نا, اور آپ کے جتنے بھی آپ غذائیات بتا رہے ہیں یا آئلز بتا رہے ہیں, بڑے سستے ہیں. ان سے اگر ہمارے خراٹوں کے مسئلے, ہماری نیند کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جو مہنگی دوائیاں ہیں ان کا تو کاروبار بند ہو جائے گا. اور یہ بہت زبردست ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. میرے ایک دوست نے بھی استعمال کیا تھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں روغن بادام والا, اور اس سے واقعی اثر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.